حضرت سرکار سیدنا مولا علی مشکل کشا سبحان خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج جشن ولادت ہے. سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے آمین. اور ہم سب کی ان کے صدقے میں پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. ناد علی مظہر رجائب تجد ہو عون لکا فی النوائب کل ہم غم سید علی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی و یا علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بڑی بارگاہ پاک. آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی و بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ. سبحان اللہ. آپ نے سبحان اللہ بتایا کہ جبریل آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آتے ہیں، میرے پاس 2 مرتبہ. دو مرتبہ آتے ہیں. سبحان لوگوں نے بتایا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا آپ نے اللہ اللہ 2 مرتبہ تو آقا سے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، جو آئے گا دروازے سے آئے گا، جو جائے گا. سبحان اللہ. بڑی عظیم ذات پاک، بڑی عظیم ذات پاک. سبحان اللہ. اور بہت قاعدے سے سمجھا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہابی دیوبندی رافضی مرتدی سے پرہیز کرنے کی توفیق. یہی اصل ہے، یہی کل ہے. فرمایا حضرت مولا کائنات نے تمہارے 3 دشمن، تمہارے 3 دشمن. ہاں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو سچی توبہ عطا فرمائے، یعنی توبہ پر استقامت عطا فرمائے. تمہارے 3 دشمن فرمائے ایک وہ جو تمہارا دشمن ہے. یہ حضرت مولا نے فرمایا اور اعلیٰ حضرت سرکار نے الملفوظ شریف میں اس کو تحریر فرمایا. سبحان اللہ. رضی اللہ عنہ. فرمایا تمہارے 3 دشمن، ایک وہ جو تمہارا دشمن ہے، سننا ہے ناصر بھائی، ایک وہ جو تمہارا دشمن، دوسرا وہ جو تمہارے دوست کا دشمن ہے. اگر دوستی سچی ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو باڑ میں گیا. سچی دوستی کا یہی مطلب. فرمایا ایک وہ جو تمہارا دشمن اور ایک وہ جو تمہارے دوست کا دشمن. فرمایا تیسرا وہ جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو وہ بھی تمہارا دشمن. یہی اصل ہے، یہی کل ہے. آج میرے سرکار کی ولادت باسعادت ہے. حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ جب فتح مکہ ہوا تو آقا نے فرمایا علی، کیا فرمایا؟ علی تم ہمارے دوش پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ نکال کے پھینک دو جو اوپر پھوٹ لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون علی؟ جو فرماتے ہیں سبحان اللہ رضی اللہ عنہ کہ اگر بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ کتابوں کا بوجھ ہو جائے. سبحان اللہ. بسم اللہ کے نیچے جو بے ہے اس کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ کتابوں کا بوجھ ہو جائے. وہ آج کا دن میں عقل کی دنیا زیادہ ہے. ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہارا یہ ہو گیا ہے تو اس کو تو ماننا ہی ہے، روتے روتے ہوا خراب ہے. ارے میاں جسے آرام نہ ہو سارے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ. میں مریض ان کا سبحان اللہ. صحیح معنوں میں تو بنو. سبحان اللہ. میں مریض ان کا سبحان اللہ. اور یہ مسیحا ہیں میرے. میں مریض
یہ مسیحا ہے میرے میرے پھر کیوں کوئی دوا کرے میں اللہ پھر کیوں کوئی دوا کرے واللہ اعلی حضرت فرماتے ہیں قسم کھا کے ارے ویسے ہی کہہ دے تو الحمدللہ آج مان رہے مانیں گے قیامت تک مانیں گے بے شک فرماتے ہیں واللہ قسم اللہ کی یہ سن لیں گے سبحان اللہ واللہ یہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے سبحان اللہ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے بے شک جو آہ کرے دل سے بس بزرگوں کے دامن میں اللہ جلائے آمین یہی اصل ہے ان کا دامن تھامے رہیے ان کے دشمنوں سے دور رہیے یہی اصل ہے یہی روح ہے یہی کل ہے یہی تمام حضرت سرکار مولانا روم علیہ رحمہ پہنچے تو حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ تالاب کے کنارے بیٹھے تھے کون ہے یہ بادشاہ دنیا کو تم نے کیا جانا شہد دکھائے زہر پلائے بے شک اللہ والوں نے اس کے پیشاب بھی نہیں کیا اللہ والوں نے حضور غوث پاک سے عرض کیا حضور آپ اللہ کے ولی اتنا قیمتی لباس اتنا قیمتی لباس قیمتی لباس تو بولے اگر ایسا لباس نہ پہنے تم ہمارے پاس آؤ نہیں اور جب آؤ گے نہیں تو تمہاری ہدایت کیسے کریں گے سبحان اللہ آپ نے یوں پلٹ کے دکھایا تو ٹاٹ لگا ہوا ٹاٹ لگا ہوا پیرانے پہ فرمایا یہ تمہارے لیے ہے یہ ہمارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو لوگوں نے کہا حضرت سرکار شمس تبریز رضی عرض کیا حضور اللہ اللہ وہی لیٹے ہوئے تھے نرم گزار میں آواز آئی پوچھا کون کہا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں اللہ اللہ فرمایا تمہارا اونٹ بادشاہ کے محل میں ملے گا تو آپ نے عرض کیا حضرت خدا بھی اس نرم گزار بستر پہ نہیں ملے باہر نکلو اللہ اللہ اس کے بعد صبح کو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آ گئے بغیر پوچھے تو آپ نے فرمایا یہ کیا سرائے ہے بغیر پوچھے تم اندر چلے آئے بولے حضور آپ سے پہلے کون تھا بولے میرے والد بولے ان سے پہلے کون تھا بولے میرے دادا بولے ان سے پہلے کون تھا یہاں بولے پردادا بولے حضور اور سرائے کسے کہتے وہ آیا وہ گیا وہ آیا وہ گیا وہ آیا سبحان اللہ بس اسی وقت اٹھے اور اللہ نے سبحان اللہ راستہ دکھ چلے گئے سلطنت چھوڑی دولت چھوڑی حکومت چھوڑی دریا کنارے بیٹھے سبحان اللہ گزرا آپ کے حاضر آئے بس اللہ بچائے اس کے جالوں سے آمین اور دولت دے تو حضرت عثمان غنی کا صدقہ دے آمین دولت دے تو دین پر خرچ کرنے کی توفیق رفیق ورنہ تو گئی گاڑی شہد دکھائے زہر پلائے اعلی حضرت فرماتے ہیں دل میں خیال آیا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ باتھ روم میں تو آپ نے بلایا خادم کو غلام کو فرمایا یہ کرتا ہوا دیا آپ دے کے آ گئے جب آپ باہر نکلے تو غلام نے عرض کیا اتنی جلدی کیا تھی غسل کر کے آتے بعد میں دے دیتے میں دے آتا فرمایا سنیے اعلی حضرت لکھتے ہیں انہوں نے فرمایا دل میں خیال آیا تھا میں نے کہا کہ کہیں باہر آتے آتے میرا نفس روک نہ دے جلدی سے میں نے کہا دیا سبحان اللہ جلدی سے فرمایا یہ اللہ والے نیکی میں کتنی اجلت کرتی ہے اسی لیے اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ کنجوس کی صحبت سے بھی دور رہو خطرہ ہے تو بولے وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے کیا کرے آ کے بیٹھ جاتا ہے کیا کرے فرمایا اس سے کچھ مانگ لو سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ مانگ سبحان لو اللہ اس روز سے وہ آنا ہی چھوڑ دے گا کہے اتنا آسان طریقہ بتا دیا سرکار نے۔ اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کی امتی نے عرض کیا حضور
ایک وقت کھاتا ہوں 4 وقت فاقہ، ایک وقت کھاتا ہوں 2 وقت فاقہ، دعا کر دیجئے میری روزی کے لیے. آپ نے دعا کری. فرمایا اس کی زندگی طویل ہے اور روزی قلیل ہے. منتشر کر دیا، کبھی کھائے کبھی فاقہ، کبھی کھائے کبھی فاقہ، کبھی کھائے کبھی فاقہ. بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام تیری زندگی قلیل ہے، وہ طویل ہے، رزق قلیل ہے. رب نے منتشر کر دیا، کبھی کھاؤ کبھی فاقہ، کبھی کھاؤ کبھی فاقہ. تو انہوں نے عرض کیا کہ سرکار دعا کر دیجیے ایک سی روزی دیتے، میں ایک سا کھا کے تو دیکھوں اس کا مزہ کیا ہے. آپ نے دعا کر سبحان اللہ. چلے کافی عرصے کے بعد جب ادھر سے پھر گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، تو دیکھا دیکھے چڑھی ہوئی خود کا خدا کھا رہی، خود بھی کھا رہا. عرض کیا مولا اس کی روزی تو بڑی مختصر تھی، آج اس کے دروازے پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، خود بھی کھا رہا سب کو کھلا رہا. رب نے فرمایا موسیٰ جب دنیا میں کوئی تجارت کرتا اسے فائدہ ہوتا ہے، کوئی مجھ سے تجارت کرے اسے فائدہ اس نے میرے نام پہ کھلانا شروع کر دیا، میں نے اسے دینا شروع دینے کو ہمارا نبی. تو آپ کے پاس آئے اور کہا حضرت وہ سلطنت چھوڑ دی، یہ کہاں گزری سی رہے، بڑا انتشار ہے، چلیے سرکار تشریف لے چلے. فرمایا نہیں اب سلطنت یہی سلطنت صحیح ہے. کہا حضور بڑی بربادی، وہ بولے بربادی وہ اب تم جانو، اپن دنیا آ گئے گزری سی رہے تھے. بولے اب بادشاہ ہو کے دریا کنارے گزری سی رہے ہو، وہاں چلو بادشاہت. آپ نے یوں کر کے سوئی ڈالی دریا. فرمایا یہ میری سوئی نکلوا دو پھر میں چلتا ہوں. تو وزراء نے پورے غوطے خوروں کو بلایا کہ بھائی ڈھونڈو حضرت کی سوئی. پورا کھنگال ڈالا، سوئی کہاں ملنے کا دریا کی تغیانی پہ. حضرت کو تو ملی. مچھلیوں میری سوئی لاؤ. ہر مچھلی منہ میں سونے کی سوئی. فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی لا کے دے. وہ زنکالود سبحان اللہ. تو وہ گئی مچھلی زنکالود حضرت کی سوئی لے آئی. فرمایا وہ حکومت ہے کہ یہ حکومت؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. سبحان اللہ. شہد دکھائے زہر پلائے بسکی گھاٹا رافا. اللہ شہد دکھائے زہر پلائے تو اس دنیا پہ مرتا ہے. یہ دنیا دیکھی بھائی، اللہ اس کے مکاریوں سے بچائے ہمیں. تو حضرت مولانا روم آئے تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تمہارا؟ کہا حضرت یہ ہمارا قال ہے، آپ کیا جائیں. فارغ ہو کے آئے تھے، پڑھ لکھ کے عالم بن کے، مسلمی شریف تھی. بولے لاؤ دیکھے. تو حضرت نے دے دیا. وہاں جامی صاحب علی رحمت لیا اور دریا میں ڈال دیا. اب رونے لگے کہ میری زندگی بھر کی کمائی جو ہے وہ برباد ہو گئی، سب برباد ہو گئی. رونے لگے. بولے حضور میں تو برباد ہو گیا، یہ تو زندگی بھر میری مسلمی شریف ہے. تو حضرت سرکار شمس تبریز رضی اللہ عنہ ہاتھ ڈالا اور نکالا اور دے دیا، لو یہ تمہارا. اب مولانا جامی علی رحمٰن نے دیکھا، دیکھے فرق سوکھا، کہیں ذرا سا پانی نہیں. بولے حضور یہ کیا ماجرا؟ وہ بولے تمہارا قال تھا، ہم کیا جانے، اور یہ ہمارا حال ہے، تم کیا جانے. تب حضرت مولانا روم علی رحمٰن نے فرمایا مولوی ہرگز مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ. تو یہی بات عرض کر رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں جائے. سب سے اہم چیز یہ ہے پرہیز. سب سے اہم چیز یہ ہے
वहाबी देवबंदी से परहेज। और ये कोई बता ही नहीं रहा। हम गए थे तकरीर करने तो बोले वो आपने पूरी तकरीर करी मगर नमाज पे नहीं बोले, रोजे पे नहीं बोले, हज पे नहीं बोले, दे वहाबी दे वहाबी दे वहाबी, उसके अलावा कुछ बोली। मैंने कहा ये बताओ कोई लाठी अगर सर पे मारे तो क्या बचाओगे? बोले सर बचाएंगे। मैंने कहा कोई लाठी पैर पे मारे तो क्या बचाओगे? बोले पैर बचाएंगे। मैंने कहा लाठी सर पे मारे पैर बचाओ तो क्या होगा? बोले लाठी सर पे मारेगा मर जाओगे, जब पैर बचाओगे सर पे पड़ेगी फट जाएगा मर जाएगा। मैंने कहा पता चला उसूल क्या है आपका, यानी जहाँ पर हमला हो वहाँ हिफाजत की जाए। तो हमारी दाढ़ी पे उन्होंने हमला नहीं किया, हमारी नमाज पे हमला नहीं किया, हमारे रोजे पे हमला नहीं किया, उन्होंने हमारे इश्क रसूल पर हमला किया। अल्लाह अल्लाह। जब हमला किया तो बरेली शहीद से आला सरकार उठे और अपने गुलामों को बुलाया और फरमाया जान चली जाए परवाह न करना, सुभान अल्लाह, मगर मुसलमानों का ईमान न जाने, सुभान अल्लाह, मुसलमानों का ईमान ना जाने पाए। यही असल है, यही कुल है। मगर क्या किया जाए, कारवा का कारवा गुम हो जाए ये हो नहीं सकता। अमीरे कारवा कहीं पर खुद राह भूला। राह भूला। इत्तेहाद कर लो बच जाओगे, इत्तेहाद कर लो बच जाओ। अरे इत्तेहाद तुम्हें और मार डालेगा। और इत्तेहाद ही करना तो सीधे उनसे कर लो, आरएसएस वालों से, है ना भाई? सीधे बीजेपी वालों से इत्तेहाद करो, चैन से रहोगे। हैं? अल्लाह हमें ये नहीं सिखाया, हमें तो ये बताया वांतुमुल औलौना इन कुंतुम मोमिन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब, शर्त ये कि मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओ, दर बदर फिरते रहोगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तस्लीम गुजरे तो आपने देखा ज़ईफा बैठी छप्पर में, जिक्र फरमाया ऐ ज़ईफा बड़ी भी के जी हुजूर का तूफान नूह आने वाला, पूरी दुनिया डूब जाएगी। मैं कश्ती बना रहा हूँ, जो उसमें बैठ जाएगा वो बच जाएगा, जो उसमें बैठ जाएगा बच जाएगा। तो आपने अर्ज किया हजरत जब कश्ती तैयार हो जाए हमें भी बुला लेना, सुभान, हमें भी बुला लेना। ठीक है। अब कश्ती भी बनी, तूफान नूह भी आया। बगदाद शरीफ में तंदूर है, पता नहीं देख के आए जावेद भाई कि नहीं मालूम नहीं, वहीं पे तंदूर है, वहीं से पानी निकला है बगदाद शरीफ में तंदूर। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया डूब गई, आपकी कश्ती तैरती रही। और जब कश्ती रुकी और ये हजरात नीचे उतरे तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम को एहसास हुआ अरे वो छप्पर में बैठने वाली ज़ईफा, उसका क्या हाल होगा। हम तो हमारे जहन से बात निकल गई, आप गए तो देखा उसके छप्पर का एक तिनका नहीं मिला। आपने अर्ज किया मौला पूरी दुनिया डूब गई, ये तो अलहदा रही, इसके छप्पर का एक तिनका नहीं मिला, माजरा क्या है? रब ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह, वो मुझको मेरे हबीब को याद कर रही थी, मेरा करम उसकी हिफाजत कर रहा था। असल ये है, कुल ये है, उनके हो जाओ दुनिया तुम्हारी हो जाए, शर्त ये कि उनके बन जाओ। सुभान अल्लाह, दर बदर फिरते रहोगे इनके दर पे। यही आला हज़रत ने लिखा कि अदनासी भी तौहीन पाओ, उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल के एक दो। यही कहना चाहिए। बम्बई है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हुजूर सरकार सैयदुल उलमा अली रहमा के पास ये सब लोग पहुंचे। आप खड़क मस्जिद में सरकार इमामत फरमाते थे, अल्लाह हुजूर की तुर्बत पाक पर अपनी रहमत व नूर की बारिश फरमाए, आमीन। सदर आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा सज्जादा नशीन महारारा शरीफ का हुजूर ये वहाबी हैं, ये देवबंदी है, ये गैर मुक़ल्लिद है, ये कादानी, सभी फिरके आ चुके हैं, बस एक बरेलवी फिरका बाकी है। बरेलवी फिरका आप आ जाओ, चाहे सदारत ले लो, सरपरसी ले लो,
جو چاہو لے لو، بس یہ کھانا بریلویوں کا خالی ہے۔ جھوم کے فرمایا سید العلماء علی رحمٰ نے، صدقتا یا رسول اللہ، سچ فرمایا میرے نانا جان نے صلی اللہ علیہ وسلم، الکفر ملت واحدہ، سبحان اللہ، کافر سب ایک ہے۔ تم جتنے کافر سے سب جمع ہو گئے، میں کیسے آؤں گا؟ میں کیسے آؤں گا؟ یہ جھوٹا الزام ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ پہ کہ برہان ملت علیہ رحمہ کو اجازت دی کہ جا کے شرکت کرو۔ مائی کا لال کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں، یہ جھوٹا الزام ہے حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ پہ کہ انہوں نے اجازت دی۔ اٹھاؤ استقامت، دیکھو ثبوت چاہیے، دیکھ لو۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے اجازت نہیں دی، سبحان اللہ، میرے آقا نے اجازت نہیں دی، برہان ملت علی رحمہ، اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد حضور سید العلماء علیہ رحمہ نے فرمایا گورنمنٹ ترمیم کرنے جا رہی کہ کرے گی؟ سنو ناصر بھائی کیا کہا، یہ ہے آل رسول کا شہزادہ، بارہ شریف کا عظیم بزرگ صاحب سجادہ، کرنے جا رہی کہ کرے گی؟ تو ان لوگوں نے کہا، یہ جتنے لوگ آئے تھے حضور سید العلماء کے پاس علی رحمہ، بولے کرنے جا رہی، کیا ہے؟ ترمیم کرنے جا رہی، تو بولے وہ کرنے جا رہی، تم کر چکے۔ کہا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کا علم جانوروں پاگلوں جیسا ہے، تم نے سب لکھ دیا۔ نبی اپنی شہزادی فاطمہ کو جہنم سے تم ترمیم کر چکے، وہ کرنے جا رہی ہے، تو جو چوری کر چکا اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو چوری کرنے جا رہا اس کی مخالفت کرو، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو؟ پھر حضور سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے ٹکٹ کٹایا، سیدھے مارارا شریف چلے، نہ ہم یہاں رہیں گے نہ شرکت کریں گے۔ اور یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے بھیجا، یہ غلط ہے۔ برہان ملت گئے، خود اپنے سے گئے، اٹھا کے استقامت دیکھو، اس میں پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے سبحان اللہ مشن پر چلنے کی توفیق آمین۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، کھیلنا شیطان کا عادت کیجیے۔ یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی روح ہے۔ تو وہی یاد کر رہا تھا، آج فتح مکہ کا موقع ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا علی تمہارے دوست پہ کھڑے ہو جاؤ۔ سنو ناصر بھائی، تو حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا سبحان اللہ فاتح خیبر عرض کیا یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے دوش پر کھڑا ہوں، حضور میرے دوش پر کھڑے ہو جائیں۔ سنو، 2 رکعت نماز پڑھ کے آقا سے کاندھا ملا رہے ہو، معاذ اللہ۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا علی تم بار نبوت کو برداشت نہ کر سکو۔ اللہ اللہ اللہ، وہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سرکردہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہی اصل ہے، یہی کل ہے۔ اعلیٰ حضرت سب لکھ گئے، میرے بعد کون آئے اور تمہیں کیا بتائے، لہذا یہ حجت اللہ قائم، ادنا سی توہین پاؤ، پھر وہ کیسا ہی پیر ہو، پیرزادہ ہو، مولوی ہو، شیخ ہو، ملا ہو، دودھ کی مکھی کی طرح اس کو نکال کے ایک دو، یہی ہمارے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ سرکار کا وصال پاک سے چند لمحے پہلے جو وصایا شریف ہے اس کو پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ، قدموں میں لغزش نہیں آئے۔ انشاءاللہ۔ آقا نے پوچھا علی
کیا دیکھ رہے ہو؟ بولے عرض کیا یا رسول اللہ، اب دوش مبارک پہ کھڑا ہوا تو اللہ اللہ یہ سدرۃ المنتہا، چاہوں تو پکڑ لوں، سبحان اللہ. اللہ اللہ. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ چوٹ نہیں لگی؟ فرمایا گرنے والے علی تھے، گود میں لینے والے جبرائیل تھے. سبحان اللہ. علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم. اب ذرا غور کرو کہ یہ دوش مبارک کا یہ عالم کہ دوش پہ کھڑے ہوئے تو سدرۃ المنتہا سامنے، اسی دوش مبارک پر امام حسین جہاں. اب کیا منزل ہے آقا دینے والے جانے، امام علی مقام سرکار سید الشہداء پانے والے. تیری نسل پاک میں ہے تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور. سلام.